سورہ آل عمران آیت نمبر 7 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جس نے آپ پر اس کتاب کو اتارا، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں بڑی واضح آیات بھی ہیں، محکم آیات بھی ہیں، ہن الکتاب، یہی کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیات متشابہات قسم کی ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ اس حصے کے جو متشابہ ہے اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، اس میں سے فتنے کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو تلاش کرتے ہیں، اس کی تعویل کو ڈھونڈتے ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی حقیقت، ان کی تعویل سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم کے اندر پختہ ہیں، راسخ فی العلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ ہی۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن مجید کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو محکم ہیں اور ایک وہ ہیں جو متشابہ ہیں۔ محکم آیات کے متعلق تفصیل ہو چکی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات آئے ہیں وہ سارے کے سارے محکم انداز میں ہیں کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ اس جتنے بھی انسان کے عمل سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے محکم آیات کے اندر اتاری ہیں۔ اب ان کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ باقی دوسری آیات متشابہ جن کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو لوگ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جائیں
تو تم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، تم سے دور ہو جاؤ۔ یہ لوگ پھر کیا ہے، یہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے متشابہ آپ حضرات کو بتایا تھا وہ آیات ہیں جن کے بارے میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے کوئی پیچیدگی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی پیچیدگی ہو، کوئی مشکل ہو، ہم اس کا وہ معنی مراد نہ لے سکیں، ٹھیک ہے، تو اس کے قریب ترین ہم کوئی معنی اپنے فہم کے مطابق ہم کیا ہے لے لیں، ٹھیک ہے نا، وہ متشابہ۔ اب جو معنی ہم نے مراد لیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% وہی ہو، اس کے اندر غلطی کا بھی احتمال ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ ہو اور ممکن ہے کہ اس کا معنی کوئی اور بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی وہ آیات جو متشابہ قسم کی ہیں، مثال کے طور پر آپ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الف لام میم را، الف لام میم صاد وغیرہ، یہ جتنی بھی ہیں، اب ان کے معنی ہمیں نہیں پتہ، کوئی معنی ہمیں نہیں پتہ اس کا معنی کیا ہے، اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کی بعض ایسی صفات کے متعلق آتا ہے جن کو انسان اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب جیسے مثال کے طور پر آتا ہے قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہیں۔ اب کیسے مستوی ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اب جس طرح میں اور آپ نیچے اپنے چٹائی کے اوپر یا اس کارپیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی بیٹھے ہیں، یا ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہے تو کیا ایسے ہی بیٹھے، اس کا ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آیا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جاء ربک والملک صفا صفا، کہ فرشتے اور اللہ تبارک و تعالی صف در صف آئیں گے۔ فرشتوں کا صف در صف ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا کیسا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا انہی متشابہات کے متعلق، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، والکیفیت مجہول، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہمارا اس پر واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے کہ جی نہیں وہ کیسے عرش پر مستوی ہوں گے، کیسے آئیں گے، ہماری طرح چل کے آئیں گے، کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ آنا یہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک آدمی آ رہا ہے، اس کا معنی ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیفیت ہوگی آنے کی، یا عرش کے اوپر ہمیں پتہ ہے ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہو، چارپائی پر، بیڈ پر نیچے، ہمیں پتہ ہے اس کا معنی یہ بیٹھنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹھنے کی کیا کیفیت ہوگی، عرش پر مستوی ہونے کی کیا کیفیت ہے، کما یلیق بشانہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے، ہمیں اس کے متعلق ہمارا کوئی ایسا مسئلہ جو حلال حرام عقیدہ یا اس کے متعلق اس کے اوپر نہیں ہے، اس پر کوئی ڈیپینڈ نہیں کہ اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمی آ جائے گی۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محکم آیات ہیں تم ان کو اپنا لو، ان کے اوپر عمل کرو، اور جو متشابہ قسم کی آیات ہیں ان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سپرد کر دو، بس، ٹھیک ہے نا، ان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سپرد کر دو۔ محترم سامعین کرام، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات آخر میں ذکر کی کہ متشابہ آیات تو رہی ایک طرف، اب تو ہم نے محکم آیات کے اندر ایسے معنی لے لیے ہیں کہ ہم نے تو محکم آیات کو بھی ایک طرح سے متشابہ آیات کے مطابق بنا لیے کہ وہ آیات جن کے معنی بڑے واضح اور جن کا معنی اور مفہوم بڑا واضح تھا، ہم نے ان کو بھی جناب اللہ وہ کیا ہے کر دیا۔ محترم سامعین کرام، دیکھیں مثال کے طور پر کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو متشابہ کے اندر اس طور پر ہے کہ ہمیں ان کی حقیقت کا نہیں پتہ، جیسے ابھی کچھ آیتیں بیان کی ہیں، ابھی بتائی ہیں، اور آخرت کے احوال تو ہیں ہی سارے متشابہ، قبر کے اندر کیا ہوگا، جنت کے اندر کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نے بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب ان چیزوں کو بعض لوگوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ایک بہت بڑا نام اردو ادب کے اندر جناب، جن کو بابائے اردو آپ کہتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. سر سید احمد خان اس نے یہاں پر آ کر ٹھوکر کھائی ہے, اس نے جنت اور جہنم اور فرشتوں کا اور ان چیزوں کا انکار کیا ہے. آپ اس کی تفسیرات احمدیہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. اس نے تو کہا ہے وہ فتنہ نیچریہ کا بانی ہے. اس نے کہا جو چیز عقل میں نہیں آ رہی اس کو ہم نہیں مانیں گے, جو چیز عقل میں آئے گی ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح. اور بات چیزیں تھی جو بڑی واضح, ان کو قریب کے لوگوں نے جناب اعلیٰ اس کو کیا کر دیا, اس کو کیا کہتے ہیں اپنا جھگڑے والی ایک چیز بنا دی ہے, متنازع بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھ رہی مثال کے میں ایک دو چار مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ. ٹھیک ہے نا, کہ زمین و آسمان کے اندر غیب کون جانتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, کہ غیب کے خزانے اسی کے پاس سے کوئی نہیں ہے. لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہے اور ان کو بھی ہے. اب یہ اتنا ایک عام معنی اس کو جناب اللہ ادھر لے جانا. اسی طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف مصیبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا, کوئی بھی نہیں دور کر سکتا. لیکن اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی فلاں ہنسی, فلاں بزرگ, فلاں مزار, فلاں پہ چلے جاؤ, یہ تمہاری پریشانیاں, یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اب ایک عام سا معنی اتنی اس کو جناب اللہ اس کو متنازع بنا دیا ہے. اور طور دیکھ لیجئے مثال کے طور پر قادیانیوں کو اب دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بڑے واضح دو ٹوک الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب انہوں نے جناب اللہ کس معنی کے اندر لے لیا کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے اور کس, یعنی یہ ایسی محکم اور واضح آیات تھی, ان کو بھی کیا کر دیا ہے, متنازع بنا دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احادیث کے اندر مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا ہے, آسمانوں پر اٹھا لیا ہے, اور آگے چل کر قرب قیامت میں وہ کیا ہوں گے, آئیں گے. اب یہ ایسی واضح آیات ہیں, ان کو بھی ہم نے کیا کر دیا ہے, قادیانی وغیرہ نے اس کو پتہ نہیں کدھر کدھر چشمہ کرنا شروع کر دیا اور کس طریقے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو متشابہ تو رہے ایک طرف, اب ہم نے تو جو محکم آیات تھی ان کو بھی کیا کر دیا ہے, متنازع بنا دیا. تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بالکل ہماری رہنمائی کا فرمایا کہ دو طرح کی جو محکم ہیں, ہن ام الکتاب, یہ اصل الاصول ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی انسانیت کی ہدایت سے متعلق اس کے دنیا کے اور چلنے چلانے احکامات سے متعلق اوامر اور نواہی سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ ان محکم آیات میں بیان کر دی. اور متشابہ آیات کے متعلق کیا فرما دیا, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہوگا نا, وہ اسی متشابہ آیات کے پیچھے چلتے رہیں گے, اور ان کا مقصد کیا ہوگا کہ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, کہ اس میں سے کوئی فتنہ تلاش کریں گے, کوئی ایسا معنی لے کر آئیں گے اور اس کو جناب لوگوں کے درمیان متنازع اور اس قسم کا بنا دیں گے, اور وابتغاء تأویلی, اور اس کے معنی کو حقیقت کو تلاش کرنا شروع کریں گے, اس کی تعویل کو تلاش کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا, دیکھنا وما یعلم تأویلہ الا اللہ, اس کے تعویل اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے جتنی بھی حروف مقطعات ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ مشہور مفسر قرآن ہے, انہوں نے اس کا معنی کیا لکھا, اللہ اعلم بمرادی بذالک, کہ اللہ ہی اس کے معنی کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ ہی اس کے معنی کو جانتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ان متشابہ کے پیچھے پڑھ کے اپنا دین دنیا ایمان خراب تو کر ہی رہے, دوسروں کے ذہنوں کو بھی کیا کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, حالانکہ اس کی حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے برعکس جو اہل علم ہے, فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا, اور راسخین فی العلم وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جتنے متشابہ چیزیں ہیں یہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ ہمیں اس کے معنی نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، لہذا ہم اس پر صرف کیا ہے ایمان رکھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عمل کے لیے کیا ہے کہ محکم آیات ہے، تم ان پر کیا کرو، عمل کرو، اور متشابہ جو آیات ہیں ان کے معنی کو تم اللہ تعالیٰ کی حضور کیا کر دو، سپرد کر دو۔ یہی اسلم طریقہ ہے، اسی میں کیا ہے ہماری نجات بھی ہے اور اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ اب خواہ کھود پرید کر کے کوئی معنی لیں گے، پتہ نہیں وہ معنی مراد ہونا، اپنی طرف سے کتاب اللہ کے کیا کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہوں گے، جو سراسر گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت کون حاصل کریں گے؟ جو عقل مند ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم سلیم عطا کیا ہوگا، فہم و دانش ملی ہوگی، وہی لوگ اس سے کیا ہے نصیحت حاصل کریں گے، ورنہ جو بے فہم قسم کے، بے عقل قسم کے لوگ ہوں گے وہ خواہ کے اس کے ٹوہ کے اندر کیا ہے لگے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان واضح چیزوں پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔